चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। इंडियन एंकर पर्सन गरीदा फारूकी मौजूद हैं। गरीदा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, यही फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आप भी इसी बात का इंदिया दे रही थी और यही फैसला आ गया है, तो अब क्या आगे आप देख रही हैं, क्या होने जा रहा है? शेर अब भरपूर अंदाज में धाड़ेगा? देखिए, वही जो हम बात कर रहे थे कि नैब कोर्ट का फैसला बहुत वीक था, बहुत कमजोर था, और जो मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर रही थी कि जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हुए नैब को मुखातिब करके कहा कि जी आपने जो इतनी गहरी तहकीक की है उसके नतीजे में नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान बरी होते हुए नजर आते हैं और कहीं पर दूर दूर तक नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक इस प्रॉपर्टी से नजर नहीं आता। अब क्योंकि ऑर्डर की कॉपी सामने नहीं आई, ऑर्डर की कॉपी सामने आएगी तो उसको तफसील से पढ़ के भी मजीद बात हो सकेगी वैलिड, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर रिहा हो गए हैं। अब रिहाई के अहकामात जाहिर है वो देखने पड़ेंगे कि इमीडिएट रिहाई है, उसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन अभी चंद दिन पहले पैरोल पे ही वो रिहा थे और सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त जो है, या 24 घंटे गुजारे हैं दोबारा से नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने जेल में। अब इसकी सबसे बड़ी कामयाबी तो सियासी है, कानूनी कामयाबी तो है ही, लेकिन नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, कैप्टन सफदर का एक दिन भी जेल से बाहर आ जाना, और आप हुस्न इत्तेफाक देखिए कि ऐसे दिन में कि जब इमरान खान सऊदी अरब में मौजूद हैं और नवाज शरीफ जो हैं उनकी जेल से बाहर आने के अहकामात जारी हो गए हैं, तो अब जाहिर है नवाज शरीफ अगर 5 दिन या 7 दिन, 1 हफ्ता भी बाहर रहते हैं बशमूल अपनी बेटी ने, कि जब अभी उन्हें एक बहुत बड़ा जज्बाती सदमा लगा है और उसके बाद इतनी बड़ी कानूनी और सियासी कामयाबी हासिल हुई हो, तो वो जाहिर है इसको कैश करवाएंगे। सबसे बड़ा फायदा नून लीग के वर्कर को होगा। कलसूम नवाज के इंतकाल ने नून लीग के वर्कर को एक नया जोश बख्शा और अब नवाज शरीफ बाहर आ जाएंगे, मरियम नवाज बाहर आ जाएंगी, तो कारकुन तो बहुत जोशीला हो जाएगा, लीडर्स भी जोशीले हो जाएंगे, रहनुमा भी जोशीले हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत से जो सवालात उठाए जा रहे थे वो बड़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ चाहे जितना भी अरसा बाहर रहें, 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, हफ्ता रहें, महीना रहें, 10-20 दिन रहें, क्योंकि अब नैब दोबारा सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। अब नैब की जो सर्जनिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट से वो ये हुई थी कि जी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं आया, लोगों को इंसाफ मिलने दें, और उनकी सर्जनिश हुई, ना सिर्फ सर्जनिश हुई, 20,000 का जुर्माना भी हो गया उनके ऊपर। तो अब जब ये फैसला आ गया है तो नैब जाहिर है इमीडिएटली, और तवक्को की जा सकती है कि नैब आज ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दे। फिर वो कब लगती है सुनवाई के लिए, वो काबिल समाअत करार होती है कि नहीं होती, उसमें जाहिर है 1-2 दिन लगेंगे। तो 1-2 दिन भी जो इस वक्त सूरत हाल है नून लीग की, 1-2 दिन भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज बाहर आते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे बहुत बड़ा एक नया ब्लड इन्फ्यूज हो जाएगा। जो तो गरीबा, नून लीग का जो इससे पहले नैरेटिव रहा वो तो सबके सामने है, अदालती फैसलों की मुखालिफत भी वो करती रहे। अब फैसले आने के बावजूद भी एहसन इकबाल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, अभी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सजा जो है वो प्री पोल धांधली थी, तो ये नैरेटिव तब्दील नहीं हुआ हक में फैसला आने के बाद भी? देखिए, ये नैरेटिव तब्दील अब तो नहीं करेगी। अब जबकि रिहाई के अहकामात हो गए हैं तो ना ही नवाज शरीफ अपना बयानिया बदलेंगे, ना मरियम नवाज बदलेंगी। ये बयानिया उन्होंने तब भी नहीं बदला जब सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए थे, ये बयानिया उन्होंने तब भी नहीं बदला जब वो लंदन से वापस आ रहे थे, ये बयानिया तब भी नहीं बदला जब जेल पहुंच गए, ये बयानिया तब भी नहीं बदला जब कलसूम नवाज का इंतकाल हो गया। तो अब रिहा होने के बाद तो सब मामलात फिलहाल आरजी तौर पे उनके हक में जाते दिखाई दे रहे हैं, तो अब वो बयानिया क्यों बदलेंगे? लेकिन इसके साथ हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान में अदालतें कितनी आज़ाद हैं, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है ये, क्योंकि नून लीग सबसे बड़ी तनकीद अदलिया पर करती रही है, अदालती निज़ाम पे करती रही है। तो अब नून लीग अगर इस बात को तस्लीम नहीं करेगी कि अदालतें आज़ाद हैं, तो ये उनकी तरफ से बहुत छोटी हरकत होगी। ये उन्हें एक सियासी ज़र्फ का और एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और इस बात को एडमिट करना चाहिए कि अदालतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं और किसी दबाव के तहत फैसले नहीं दिया करती। और उनको ये भी एडमिट करना पड़ेगा कि ये नया पाकिस्तान है, इमरान खान की हुकूमत के मातहत उन्हें इंसाफ मिला है, इमरान खान के जो निज़ाम है नए पाकिस्तान में उसमें ही उनको इंसाफ मिला है। तो ये चंद एक बातें हैं जो नून लीग को अपना सियासी ज़र्फ
اور اپنا سیاسی ذہن وسیع کرتے ہوئے ایڈمٹ کرنی چاہیے. اب اس کے بعد نیب سپریم کورٹ جائے گی, وہ نیب کا قانونی حق ہے. جس طرح شریف کا قانونی حق تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل لے کے جائیں, اس طرح نیب کا بھی حق ہے. اس طرح حکومت کا حق ہے کہ وہ پروسیکیوشن کرے, وہ اپنے دلائل دے, اپنے معاملات کو مزید آگے لے کے چلے شریف فیملی کے خلاف. تو یہ دونوں پارٹیز کا, دونوں فریقین کا حق ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور نئے پاکستان میں واقعی انصاف مل رہا ہے. تو انصاف مل رہا ہے. غریدہ ہمارے ساتھ آپ موجود رہیے, ہمارے نمائندے حسیب ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب, آپ بتائیے گا رہائی سے متعلق کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں, کتنی دیر میں قابل عمل ہو سکتی ہے رہائی؟ جی, میں اس حوالے سے آپ چلوں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے مزید جو ہے ابھی اس میں لگیں گے. اس وقت جو ہے آصف کرمانی اور بیرسٹر ظفر اللہ کی جانب سے جو 5 لاکھ یہ مل کے جمع کروانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے, وہ اس وقت جو ہے وہ جمع کروائے جا رہے ہیں. جس کے بعد جو ہے باقاعدہ ایک روکتار جو ہے وہ جاری کی جائے گی, جو کہ جیل حکام کو موصول ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیل کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً 5 بجے تک کا ہوتا ہے. 5 بجے کے بعد جو ایک قانونی طور پہ دیکھا جائے وہ جو ہے جیل کے احاطے کے اندر نہ کوئی جا سکتا ہوتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے. تو 5 بجے تک جو ہے یہ تمام تر جو کارروائی ہے جسے ممکنہ طور پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے ممکن بنایا جائے تاکہ جو شریف خاندان ہیں, نواز شریف ہیں, مریم نواز ہیں اور جسٹس زاہد فخر ہیں, انہیں جیل سے نکالا جا سکے. اور اس وقت جو ہے وہ جو مچلکے تھے وہ جمع کروائے جا رہے ہیں آصف کرمانی کی جانب سے اور بیرسٹر ظفر اللہ کی جانب سے. جس کے بعد جو ہے یہ تقریباً جو اندازاً 3 سے 4 گھنٹے کا یہ پروسیس ہے. جس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ شریف خاندان جو مریم نواز, جسٹس زاہد فخر اور نواز شریف ہیں وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکل آئیں گے. جی ٹھیک ہے حسیب, آپ ساتھ رہیے گا. غریدہ کی جانب دوبارہ جائیں گے. غریدہ, اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کیا پیپلز پارٹی اور نواز شریف مل کر زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کلثوم نواز کے انتقال کے موقع پر زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, تو وہ جو ایک دوری سی نظر آ رہی تھی این میں اور پیپلز پارٹی میں, اب وہ خلیج دور ہو جائے گی؟ دیکھیے, ابھی تو نواز شریف کو انصاف ملا ہے, ایک وقتی ریلیف ملا ہے, اور ابھی ظاہر ہے نیب نے سپریم کورٹ میں جانا ہے, پھر آگے العزیزیہ ہے, فلیگ شپ ریفرنس ہے, زرداری صاحب کے خلاف الگ مقدمات چل رہے ہیں, خاص طور پہ جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے, پھر ابھی یہ فرحان جنیجو جو ٹی ڈیپ اسکینڈل میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے. تو میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہ زرداری صاحب نواز شریف کی رہائی کے بعد ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے یا ان کی طرف بڑھیں گے بھی. پیپلز پارٹی ابھی تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, اس کا معائنہ کرے گی اور اپنی اپوزیشن کو, اپنی سیاست کو الگ لے کے چلے گی. کیونکہ ابھی بھی باوجود اس کے کہ نواز شریف اور مریم نواز رہا ہو رہے ہیں, ابھی بھی سیاسی مستقبل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نواز شریف اور مریم نواز کتنا عرصہ جیل سے باہر رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن بعد آپ کو یہ واپس جیل کے اندر نظر آئیں, نیب کی جو سپریم کورٹ میں درخواست جائے گی یا العزیزیہ کا فیصلہ آئے, شپ کا فیصلہ آئے, 1-2 مہینے بعد تو یہ واپس دوبارہ جیل میں چلے جائیں. تو ابھی یقین کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو پیپلز پارٹی تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, ابھی انتظار کرے گی کہ صورتحال بنتی کیا ہے, معاملات بنتے کیا ہیں. پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب تک بھی یہ خبر پہنچا دی گئی ہوگی, وہ جب واپس آئیں گے تو جو معاہدے وہ کر رہے ہیں برطانیہ کے ساتھ کرپشن کے خلاف, منی لانڈرنگ کے خلاف اور متحدہ عرب امارات سے, تو اس میں بھی ظاہر ہے کچھ پیش رفت ہوگی. جو ٹاسک فورس بنائی ہے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے, پھر جو بیرون ملک اثاثوں کا کیس سپریم کورٹ میں آلریڈی چل رہا ہے جس کی آج بھی ہیئرنگ ہوئی ہے. تو معاملات اتنے آسان نہیں ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے. اس میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ رہا ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ پاکستان رہتے ہیں یا پاکستان نہیں رہتے. نام اس لیے ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے نام کیا ای سی ایل پہ پٹ اپ کروا دیے گئے ہیں کہ نہیں, کیونکہ وہ یہ بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا فوراً پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. اگر تو وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, نام ان کے ای سی ایل پہ نہیں ہے, تو پھر وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ بہت بڑے سوالات ہیں. تو یہ اچھا غریدہ, آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس چل رہا ہے دوسری جانب, اب اس میں اس ساری کارروائی کے حوالے سے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اب زیادہ نیب جو ہے, نیب پروسیکیوشن زیادہ بہتر ہو سکے گی کہ جو غلطیاں یہاں پر کی ہیں وہ وہاں نہ ہوں, یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا اور ڈیفینسو ہو جائیں گے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کے پاس اتنے کڑے, اتنے اچھے, اتنے مضبوط ثبوت نہیں تھے. اس ریفرنس میں نیب ریلائی کر رہی تھی کہ جی بارے ثبوت تو شریف فیملی پہ ہے, تو شریف فیملی ثابت کرے
کہ ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن اگر شریف ثابت نہیں کر پائی تو محض اسی ایک پوائنٹ پہ نیب نے اپنا کیس بلڈ نہیں کرنا تھا. نیب نے اپنی بھی کارکردگی، اپنی بھی کاروائی دکھانی تھی، جو کہ نہیں دکھائی. اب جو انہیں تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس ریفرنس میں کچھ اسپیشل ایویڈنس ہاتھ لگ چکے ہیں نیب کے، یا کچھ الگ سے وہ لے آئیں گے ڈھونڈ کے جو اس سے پہلے نہیں مل سکا انہیں؟ جی آپ مجھے اگر جواب مکمل کرنے دیں تو میں اسی طرف آ رہی تھی کہ جو ایم ایل ایز ہوئے ہیں، جو برطانیہ کے ساتھ ہوا ہے، جو یو اے ای کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کے تحت جن ایم ایل ایز کی ریکویسٹ کا رسپانس نہیں آیا وہ بھی آ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی نیب کے پاس العزیزیہ اور فلیگ شپ میں کمپیریٹیولی ٹو ایون فیلڈ ریفرنس، العزیزیہ اور فلیگ شپ میں نیب کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور ٹھوس مواد موجود ہے. اب یہ ہے کہ نیب اپنی پروسیکیوشن کس طرح سے کرتا ہے. ایون فیلڈ میں جو نیب کا حال ہوا ہے وہ اس سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور اگر نیب کی کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے العزیزیہ اور فلیگ شپ میں بھی کمزور فیصلہ آتا ہے تو پھر تو شریف فیملی کے لیے ستہ خیرہ ہے، اور پھر اس کے لیے ایک اسموتھ سیلنگ کا بندوبست خود کرے گی نیب، اور اپنے ہاتھوں خود اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونکے گی، جیسے کہ پہلے سپریم کورٹ کہہ بھی چکی ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ نیب اپنی پروسیکیوشن کو مزید تیز کرے گی، مزید مضبوط بنائے گی. لیکن دوسری طرف جو مخالف فریق ہے ان کو بھی ایک مورال کا بوسٹ ملا ہے. وہ بھی ظاہر ہے خواجہ حارث کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل سے باہر نکلوا دیا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی مزید تیار ہو کے آئیں گے، وہ العزیزیہ اور فلیگ شپ کو مزید غلط ثابت کریں گے. ٹھیک ہے غریدہ، آپ ساتھ موجود رہیے. سینئر تجزیہ نگار حسن عسکری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا جو نون لیگ پر ایک تاریخی رہی سیاسی طور پر، کیا وہ اختتام کو پہنچتی اب دکھائی دے رہی ہے اس فیصلے کے بعد آپ کو؟ دیکھیے بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو ملا ہے، کیونکہ بیل اپلیکیشنز جو ہیں وہ تینوں کی ایکسیپٹ ہو گئی ہیں، اور اگر وہ آج ضروری کارروائی مکمل کر لیں تو رہائی رات تک ممکن ہو سکے گی. اور اس طرح جو پی ایم ایل این کی جو مشکلات تھیں گراؤنڈ پہ، یعنی پارٹی کو مینیج کرنے کی، وہ مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم جو ہے کو سنبھال سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو مقدمات چل رہے ہیں وہ اپنے چلتے رہیں گے، وہ ان کی کاروائی جاری رہے گی. لیکن یہ ٹیمپرری طور پر ریلیف ہے. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب باہر آتے ہیں اس کے بعد ایک ہارڈ لائن پالیسی کو پرسو کریں گے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے خلاف، یا ایک ماڈریشن کی پالیسی اپنائیں گے. تو اس فیصلے کا زیادہ امپیکٹ ہوگا، خاص کر پنجاب کی پالیٹکس جو ہے جس ڈائریکشن میں جائے گی. اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انہیں ایک ریلیف ضرور ملا، لیکن صرف یہ اس کو ہم ریلیف ہی کہیں، کیونکہ جو باتیں سماعت میں اب تک سامنے آئی ہیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ نیب کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، کچھ ثابت ہی نہیں کر سکی. جس طرح سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال بھی اٹھائے اور اس کا مطمئن نہیں کر پائے نیب پروسیکیوٹر، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ سزائیں ابھی تو معطل ہوئی ہیں لیکن یہ کیس تو کالعدم